ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم، آپ کے پاؤں مبارک۔ ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا، کان احسن البشر قدما، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر خوبصورت اور حسین تھے۔ بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضخم القدمین حسن الوجہ لم ار بعدہ مثلہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گوشت سے پر اور چہرہ انور حسین، آپ کے بعد آپ کی مثل کوئی حسین نہیں دیکھا۔ اور مسلم نے جو جابر بن سمرہ کی روایت بیان کی، اس میں منحوس العاقب کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ اور ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت بیان کی، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر شطن الکفین والقدمین، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ بہت قد دراز نہ بہت ہی پست یعنی متوازن، آپ کی ہتھیلیاں اور قدم مبارک گوشت سے پر تھے۔ اور امام ترمذی نے ہند بن ابی حالہ تمیمی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا جو حلیہ کھینچا اور بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے، قدمین شریفین ہموار اور نرم تھے، ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو متوازن اور مضبوط قدم رکھتے، قدم اٹھاتے وقت ہلکا سا جھکتے، آہستگی سے چلتے، اور چلتے وقت دونوں بازو بھی ہلاتے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ قریش کے لوگ ایک موقع پر ایک کاہنہ کے پاس گئے یہ بات پوچھنے کے لیے کہ کس کے قدم ہم میں سے حضرت ابراہیم کے مشابہ ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ زمین پر ایک چادر پھیرو تاکہ زمین ہموار ہو جائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت چادر پھیری گئی، زمین ہموار ہو گئی تو اس پر چلے تو اس خاتون جو کاہنہ تھی، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے جب نشانات دیکھے، اس میں غور و فکر کیا، وہ کہنے لگی کہ ھذا اقربکم الیہ شبہا، کہ یہ قدمین ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے مشابہ ہیں۔ کہتے کہ پھر 20 سال بعد رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی کیا، یعنی شباب کے عالم میں رسول اللہ علیہ السلام کے قدمین شریفین کی یہ گواہی مل گئی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ اور احمد بن حنبل نے حضرت میمونہ کی جو روایت بیان کی کہ آپ فرماتی ہیں میں اپنے والد گرامی کے ساتھ مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میرے والد گرامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پکڑ لیے۔ کیا خوش بختگی تھی ان کی کہ رسول اللہ علیہ السلام کے قدمین شریفین انہوں نے پکڑ لیے، رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں تھام لیا۔ تو اس وقت
آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کے قدمین شریفین کی زیارت کی اور آپ کی انگلیوں سے بڑھ کر کے میں نے کوئی حسین پاؤں کی انگلیاں نہیں دیکھی. انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے جس کو سبابہ بولتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں اس کا حسن طوالت جو تھی وہ آج تک میں نہیں بھولی. کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ چلتے وقت آپ پورا قدم رکھتے، آپ کے تلوے زیادہ گہرے نہیں تھے. اور پھر ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار کوئی نہیں دیکھا، اس لیے کہ آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری محنت کے ساتھ چلتے، بلا تکلف آپ قدم رکھتے اور چلتے تھے. قدم قدم پہ نواز دیتے میرے نبی کے قدوم اقدس، قدم قدم پہ نواز دیتے میرے نبی کے قدوم اقدس. عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے قدوم اقدس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی عظمتوں رفتوں کا کیا کہنا کہ عرش نے بھی ان کے بوسے لیے ہیں. اللہ رب العالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکتیں، رحمتیں، کرم، خیرات ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں. نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.